جناب من ایک بہت پیارا شعر ہے کہ اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، کہ باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ تو جناب من اس وقت جو ہے پاکستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، ابھی بھی ہے اور پچھلے دنوں بھی بنا ہوا تھا کہ آج بھی اگر دنیا میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اب یہ حقیقت نفس الامری ہے کہ پاکستان میں جو پیس نیگوشیشنز شروع ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی۔ اس دوران امریکہ کے نائب صدر بھی پاکستان میں آئے اور جو ایرانی وفد بھی آیا، بات چیت ہوئی اور پاکستان کی اس کوشش کو سفارتی کامیابی بھی قرار دیا گیا، خارجہ پالیسی میں کی کامیابی بھی قرار دیا گیا۔ یہ درست ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ درست یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت بھی کافی زیادہ ہے۔ کافی حد تک ایران بھی پاکستان پر اعتماد کرتا ہے اور امریکہ بھی کرتا ہے۔ امریکہ کی تو اپنی حکومت ہے پاکستان میں۔ اب لیکن ایک چیز ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ان مذاکرات کے دوران یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جناب فوجی ہیں، دماغ رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کے دوران جو ایوان صدر خالی کرا لیا گیا اور آصف علی زرداری کو سندھ بھیج دیا گیا، جا بھائی موجیں کر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آصف علی زرداری آپ جانتے ہیں اس کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس میں چین کو کوئی جو ہے نا، یا تو چین پہ اچھا امپریشن نہیں پڑا۔ ان حالات میں آئندہ کے لیے یہ بات خیال کر لی جائے اور سوچ لی جائے کہ دیکھیں بھائی، اگر چین ایران کے ساتھ ہے تو چین پاکستان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ چین سب سے زیادہ اتحاد چین کا پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے ساتھ چین کے کافی مفادات بھی وابستہ ہیں اور چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ اس طرف انڈیا ہے، اس طرف چین ہے۔ تو ان حالات میں آئندہ کے لیے یہ چیز پاکستان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اب جس طرح یہ ہمارے فوجی بادشاہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اہم جو صدر آصف علی زرداری تھے، اہم شخصیت جو چین کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی آج 27 اپریل 2026 ہے، اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر ہیں۔ تو پاکستان کو آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ بھائی پاکستان کو اس وقت مالی طور پر مشکلات کا سامنا ہے، پاکستان کو فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ عرب ممالک سے فائدہ اٹھائے، ان سے پٹرول لیں، چین سے فائدہ اٹھائیں، امریکہ سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی دنیا مفادات کی دنیا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کی بہترین ایجنسی ہے۔ پاکستان ان حالات میں تو اٹھا سکتا ہے فائدے، تو فائدہ اٹھانا چاہیے، ڈالر لینے چاہیے، لیکن یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ ختم ہو۔ اگر بھائی فوجی بھائیوں، اگر آپ نے حکومت کرنی ہی ہے تو بھائی صحیح طریقے سے مارشل لا لگاؤ، مارشل لا لگنا چاہیے، یا پھر مکمل جمہوریت بحال ہونی چاہیے۔ یہ لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے والا جو ہے نا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ درمیانی صورتحال جو ہے نا، جس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں کہ آگے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، یہ جو چیز ہے نا ہر لحاظ سے نقصان دیتی ہے۔ یہ چیز ملکی مفادات کے بھی خلاف ہے
کہ سامنے کچھ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا چہرہ سامنے نظر آئے وہی پیچھے ہونا چاہیے. اگر فوج حکومت کرنا چاہتی ہے ملک پر تو پھر پیچھے بھی فوج ہو، آگے بھی فوج ہو، چہرہ بھی فوج کا سامنے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے دکھاوے کی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم منافقت کہتے ہیں. اور یہ منافقت جو ہے یہ اجتماعی طور ہولسٹیکلی اجتماعی جو ہے نا، اس میں وہ چیز کو نقصانات پہنچانے والی ہے. یہ دور تک جاتی ہیں یہ باتیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. یہ آپ کے ایک تو قومی یکجہتی کی بجائے انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، جو حقیقی معنوں میں، کیونکہ اگر آپ جمہوریت رائج کریں گے تو حقیقی قیادت سامنے آئے گی، جیسی بھی آئے گی. ان کو اعتماد دیں. اگر پاک فوج یہ چاہتی ہے، ہمارے جو چند جرنیل ہیں بڑے جینیس ہیں، قابل لوگ ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو اب 2 صورتیں ان کے پاس ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ مکمل طور پر مارشل لا لگا دیا جائے، مکمل طور پر. دوسرا مکمل طور پر جمہوریت. اور یاد رکھیں یہ مارشل لا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بری چیز ہے، اچھی چیز ہے. لیکن مارشل لا میں بھی اگر آپ اس میں وہ جو شورائی نظام ہے، مشورے کا نظام ہے، وہ بھی اس میں لائیں اور تو پھر بہترین وہ مارشل لا ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو بھی شامل کریں، طاقت کا محور اپنے پاس رکھیں، مگر اس میں اجتماعی شعور بھی ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کہ دانش، اجتماعی دانش ہو. جس میں جب اجتماعی دانش ہو، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، پوری قوم کی جو دانش ہو وہ ہو، تو پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے عوام کو اعتماد دلانا ہے. یہ نہیں ہو کہ آگ کہیں لگی ہوئی ہو، دھواں کہیں سے نکل رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز پھر ملک اور قوم کو تباہ کرتی ہے، اس کے انتشار کا باعث بنتی ہے، جو آج کل ہے. یقین کریں بہت بری صورتحال ہے اس وقت پاکستان. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ بہت عقل مند ہیں، دانشور ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو، تو پھر اس کا ادراک کیجئے کہ یہی چیز جو ہے ملک و قوم کے لیے بہترین ہے. اسی کو رائج کیجئے اور تجربات بند کر دیجئے. یہ تجربات جو ہے نا، اب جو پاکستانی قوم ہے تجربات کی متحمل نہیں ہو سکتی. آخر پر یہی کہوں گا، اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی. تو خارجہ پالیسی میں آپ اپنے مفادات کا سوچیے، پاکستان کے مفادات کا سوچیے. پیسہ لائیے ملک کے اندر،